کہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتاؤں کی مراد بر آئی ہے۔ جس دروازے پر وہ عرصہ دراز سے دستک دے رہے تھے وہاں سے بالآخر کم ان کا بٹن دب چکا ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد پشاور بیٹھک کی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پیر کے روز پشاور میں براہ راست ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، اس ملاقات سے بانی پی ٹی آئی بے حد سرشار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا بین الاقوامی لابنگ نے کام دکھایا یا ٹرمپ کارڈ نے؟ ڈیل، ڈھیل، رعایت یا رہائی، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملاقات کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے طویل لیتولال کے بعد حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کر دیے، جس میں سر فہرست 2 انکوائری کمیشنز کی تشکیل شامل ہے۔ جواباً رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کرنے کے بعد وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تاہم یہ کہہ کر پی ٹی آئی کے ارمانوں پر پانی ڈال دیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ان معاملات پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کیا طاقتوروں کی انٹری کے بعد مذاکرات کی مشق وقت کھو چکی ہے؟ بالآخر 15 ماہ کی خون ریزی کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، جس کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ کیا یہ معاہدہ پائیدار ہوگا یا یہ محض ٹرمپ کو رسمی سلامی ہے؟ ان تمام ایشوز پر تفصیل سے تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، پچھلے ہفتے معاملات کچھ اور تھے اور اس ہفتے سے لے کر آج کے دن تک کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے میرے دل میں بھی وسوسے آنے لگ گئے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ شو جاری ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہے۔ نہیں تو سارا ملک انٹرٹینمنٹ اسی پہ ہے، اور تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، سیاست ویسے کافی انٹرٹیننگ ہو گئی ہے کیونکہ دائرے میں گھوم رہی ہے نا، تو پریڈکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، جب وہ پورے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں یا آپ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ اب تم نے میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے۔ تم نے بھی سازشی ٹولے کے ساتھ ان کا ہاتھ ملا لیا۔ نہیں، میں اس کے ثبوت دے سکتی ہوں، میں ثبوت دوں ابھی آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ کیسے اس ہفتے میں پوری ہوئی۔ چلیں جی، 3 پریڈکشن سیٹھی صاحب کی۔ میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی، اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ I doubt it۔ مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے ایسا ٹویٹ، مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا بھی یا نہیں؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر بھی ہوگا؟ پھر بھی ہوگا۔ آپ بتائیں اس میں سے کون سی غلط ثابت ہوئی؟ تینوں اس ہفتے کے دوران پوری ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک۔ لیکن اس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے جس پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا، کیونکہ مارکیٹ میں افواہوں کا ایک طوفان گرم ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہو تو بنتا ہے، کور کمانڈر پشاور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو تو ٹھیک ہے، روٹین کا حصہ ہے۔ لیکن آرمی چیف جاتے ہیں پشاور، وہ سیکیورٹی امور کے اوپر ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ حکومتی صفوں میں بھی بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن صحافتی حلقوں میں بھی، اور اس کے بعد اس کے کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں، ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب آرمی چیف سے ملے ہیں، اس میں یہ جو تضاد آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا، پہلے تردید کہ ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ہلکا سا یہ بتایا کہ آرمی چیف کے سامنے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تحفظات رکھے، سپہ سالار کی جانب سے مثبت جواب ملا۔ چلیں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی، ان معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دیا گیا جو افسوسناک ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف اس ماحول میں جب مذاکرات حکومت کے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہو رہے ہیں، آرمی چیف کی ملاقات کیوں ہوئی؟ جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں دشمن ہے ایک دوسرے کے، ایسے ہی ہے نا جی، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ یا ایک ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے جہاں اور بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، سائیڈ لائن پہ، تو سائیڈ لائنز کے اوپر سلام دعا ہو جاتی ہے، ٹو بی آؤٹ آف پولائٹنس۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ایک پری پلانڈ میٹنگ تھی، اس کو کہا جاتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر نریندر مودی جا رہا تھا، نواز شریف آ رہا تھا، یا جنرل مشرف جا رہا تھا اور واجپئی آ رہا تھا، اور وہ سلام ہو گیا وہاں، اور 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی بات ہو گئی۔ اچھا، جیسے شرم الشیخ میں کسی زمانے میں ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ نیگوسیشن۔ جس چیز کی بات پہلے ہو رہی تھی نا کہ جی کیا آرمی چیف پی ٹی آئی کہتی ہے نا ڈائریکٹ بات کریں گے جی طاقت کے مراکز سے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ طاقت والے حلقے جو ہیں، جن کو آپ طاقت والے حلقے کہتے ہیں، میں تو جو ہیں ان کا نام لینا چاہتا ہوں، مگر پھر آپ لوگ وہ بیپ لگا دیتے ہیں وہاں، تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کا موقف یہی ہے کہ
آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بات کریں. آپ لیجیٹمیٹ اپوزیشن ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ ان سے بات کریں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ تو مانتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ گورنمنٹ الیجیٹمیٹ ہے. تو یہ تو تسلیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہی نہیں ہے نا. اب گورنمنٹ بنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا سپورٹ کر رہی ہے, جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے, یہ رگڈ کی الیکشن کے بیسس کے اوپر آئی ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی تھی نا. تو اب بات یہ ہے جب وہ, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے ہوا. یہ ہے کہ ظاہر ہے پریشر تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک لانچ کیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پاورفل آرگیومنٹ ہے بیکاز دے آر دا ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا. اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایشو ہے از ناٹ سو مچ گورنمنٹ, اٹس عمران خان ورسز جنرل صاحب, تو یا پی ٹی آئی ورسز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرام دا پی ٹی آئی. اور پریشر ڈومیسٹک نہیں ہے بیکاز وہ ڈومیسٹک پریشر تو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو جو مئی 9 اور 26 کے بعد جو ڈومیسٹک پریشر تھا وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہ گیا انٹرنیشنل پریشر. انٹرنیشنل پریشر دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں, ویدر اٹس ان امریکہ اور ویدر اٹس ان دا یو کے پارلیمنٹ, امریکن کانگریس, وائٹ ہاؤس اینڈ سو آن. اور اب انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے انہوں نے. دیو ڈن اے گریٹ جاب فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. اور وہ اس کی پھر ان کو ریزلٹس بھی ملے صاحب, یہ وہ وغیرہ سب ٹھیک. خاموش ہے وہ اب خاموش ہو گئے نا. جب پہلے تو انہوں نے 4-5 بیان کھڑکا دیے تھے اور وہی اس کا مقصد ہی اتنا ہی تھا, اس سے آگے بڑھنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اب آگے بڑھیں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور بھی بیان بازی ہونی شروع ہوگی, صرف پاکستان کے خلاف نہیں, اور بھی 1-2 جگہ پہ یورپ کے اوپر, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہوا کہ پھر میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب جب تک کنفرمیشن ہیئرنگز نہیں ہو جاتی ان لوگوں کی, اس وقت تک بیان بازی بند کی جائے. تو وہ تو ہو گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں انڈر پریشر آ گئے ہیں. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. اچھا. گورنمنٹ تو بیٹھی, پتہ کیا, وہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آپ پہ ہینڈل کریں گے. اچھا. گورنمنٹ اپنے کام کر دی بھی, وہ ہر چیز ایسی چیز جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے. یو ڈیل ود اٹ, ہم تو پاور ہی نہیں ہے, ہم کیا بات کریں گے, سارا فیصلے تو آپ کرتے تو آپ ہی ڈیل کر لیں. اچھا. تو اس لیے ابھی وہ فارن انوائس کی کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اندر بھی جو لائن ملی ہے ان کو, وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ملی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے کہ آپ نے کہنا کیا نہیں کہنا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی ہمارے یو ایس امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس رضوان شیخ صاحب, وہ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی ابھی پوری بریف لے کے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت وہاں کام کریں گے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پریشر میں آ گئی ہے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے یہ انٹرنیشنل پریشر. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ لمبی چوڑی بات نہیں کرے گا, مگر شاید چھوٹی سی بات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ٹرمپ خود ایک آدھ ٹویٹ کر دے یا ایک آدھ بیان دے دے 2 لائنز کا, تو ان نیسیسری ہے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا ایک آرگیومنٹ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے پوری بریف تیار ہو رہی ہے, جس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے تو دروازے روکے نہیں ہیں, ہم تو عدالتوں کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے تو بندے بھی چھوڑ دیے ہیں, تو کورٹس آر فنکشننگ, اٹس نو بگ ڈیل. ہم نے لوگوں کو سزائیں دی, کورٹ سے چھوڑ دی, دیر یو گو, رول آف لا ہے یہاں تو. اور ہمارے سو I think they are making a full case to present to the international community. And اس سلسلے میں یہ بھی تھا کہ ہم نے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ہم نے we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things. Number 1, this is a legitimate government. ٹھیک ہے. Number 2, elections will be held on time. Number 3, don't talk about the establishment and the army. آپ کے جو سوشل میڈیا والے ہیں, they are doing a bad job. They are hurting the country. Imran is hurting the economy by saying کہ جی آپ remittances بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. اور so ان چیزوں کے اوپر there is no compromise. باقی یہ ہے کہ yes, we don't mind hearing what you have to say. اور آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی تو the law will take its course. تو یہ اپنی بریف تیار کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ آئی تھنک دس واز ون آف دا تھنگس کہ جی ہم
हम तो इनको मिल भी लिए, इनकी बात भी हमने सुन ली है। हाँ, ये भी हो गया। तो हमने बात भी सुन ली है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। मगर जो जिस तरीके से ये किया गया है जी, वो क्लियर कट ये है कि हमने कोई कंसेशन नहीं दी, हमने गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है टू नेगोशिएट उसको कम नहीं किया, हमने सुन लिए बात, और वो भी 2 मिनट के लिए। और वो भी किस तरीके से, ये पहले से तय था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी, और कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन सिक्योरिटी ऑफ केपी, अफगानिस्तान इश्यूज, पुलिस, केपी की पुलिस, रेंजर्स, कोर कमांडर्स रोल, तालिबान, ये सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग कि 500 अरब रुपए दिए हैं हमने केपी गवर्नमेंट को फॉर टेररिज्म। आपने तो पुलिस को एक ढेला नहीं दिया, वो खा पी गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर ऑन द एजेंडा, वी नीड टू डिस्कस दिस। ये है प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नर साहब भी होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे भी 1-2 लोग आ जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी आ जाएगा, because after all is related बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो जो स्टेकहोल्डर्स, political leader, because these are political issues relating to the national security और आपकी प्रोविंस, जी, तो इसलिए ये सारा किया गया। हाँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नहीं इसमें बन। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब को इनवाइट, एनीबडी कैन इनवाइट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक, और द गवर्नर, दे कैन इनवाइट एनीबडी। तो बैरिस्टर गौहर साहब को भी इनवाइट कर लिया गया, और दिस वाज आल्सो ऑन द एजेंडा कि फिर वो बैरिस्टर साहब भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा आ जाएं, ऑफिशियली तो बात नहीं होगी, तो वहाँ खड़े होंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहे तो कर लें, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो ऑन द साइड लाइन्स तो बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए, और जब सारा कुछ ख़त्म हो गया तो चीफ साहब के साथ 2 मिनट सलाम दुआ, ये वो क्या हाल है सर से, ये वो फलाना हो गया, और वहाँ उन्होंने कहा सर हमारे भी ये, हाँ क्या मसला है, तो सबकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं आप गवर्नमेंट को देना, हम डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट यस गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड तो उसने कहा देखिए जी ये है वो है फलाना, गिव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम रिस्पॉन्ड टू इट। आप भी रीजनेबल हो जाए, बट हमारी तरफ से हमें जो चीज़ कंसर्न कर रही है टेररिज्म एंड योर अटैक on me and on the army, this has to stop. ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती as long as we keep doing this. अच्छा, और स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो आई विल एडवाइज द गवर्नमेंट कि आप कर लें, इनसे बातचीत करें, मगर ये अगर आपने ये बंद ना किया तो देयर इज गोइंग टू बी नो। तो बात भी हो गई, उनका डिमांड भी सुन लिए, अच्छा, ठीक, और जवाब भी किस्म का मिल गया कि आपकी बात सुन ली, आप कहते थे अब बात कर ले जाके गवर्नमेंट के साथ, और हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये हुस्न इत्तफाक ही था कि वहाँ पर बनाया गया इस तरह से। डिस्कशन पहले हुई कि ऐसे होगा, अच्छा, ऐसे होगा, क्या डिस्कशन पसे पर्दा मुलाकातों में हुई कि इस तरह से रास्ता बनाया जा सकता? हाँ, वो इंटरमीडिएटरीज के जरिए होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद ये तय पाया कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, ये करेगा, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके से मुलाकात होगी, इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते, और आपने जो कहना होगा आप जल्दी से 2 मिनट में बात कर लीजिएगा खड़े खड़े होके, और चीफ साहब जो है वो उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर देंगे, ठीक। तो ये दोनों के इंटरमीडिएटरीज ने ये करके गवर्नमेंट वॉज इन द लूप। मोहसिन नकवी साहब जहाँ बैठे हो आप समझे कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, यानी उससे पहले एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया गया कि इन मामलात पे हम एग्रीड हैं? नहीं, हाँ, कुछ नहीं, कि इस तरीके से मुलाकात बस मुलाकात होगी, और हम इस एजेंडे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं उस काम के लिए, अच्छा, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, सारी सिक्योरिटी इश्यूज, और फिर वहाँ आपने जो बात करनी होगी तो वहाँ एक छोटी सी साइड पे मीटिंग, आप खड़े होके या बैठ जाएं 2 मिनट के लिए तो आप बात कर लीजिएगा, बट ये नहीं होगा कि द चीफ स्पेशली देयर इज अ मीटिंग स्पेशली बिटवीन यू एंड द चीफ। अच्छा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और कुछ हलकों में बहुत मायूसी, जो एंटी पीटीआई हैं उनमें बहुत मायूसी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये शर्फ मुलाकात बख्शा। बात यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, और पीटीआई को ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नॉट मच, सिर्फ ये है कि वो एक मेन डिमांड थी इनकी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे, चलो बात होगी ना। अच्छा। आपकी बात उन्होंने सुन ली, उन्होंने आगे से क्या कहा कि हुकूमत से बात करें, ठीक। दूसरी बात ये कि आप जो लगे हुए हैं हमारे खिलाफ, उसको रोकें, रोको उसको। तो आएगी तब्दीली पीटीआई के बयान? अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने तो वेलकम किया है कि बातचीत, वेलकम तो होनी चाहिए ना, जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पिघलती है तो वेलकम होनी चाहिए। अब अगर पीटीआई बंद कर देती है अपनी अटैक,
on the chief and on the institution. जी गवर्नमेंट को करे अटैक, अच्छा बट यू कांट अटैक दिस. दूसरी चीज़ कि एंड दे डोंट, बाकी चीज़ें जो है जी कि कब इलेक्शन होंगे क्या, वो तो बात ही नहीं है अभी होनी. हाँ. अभी तो वो बात ही नहीं होनी. हाँ तो ये भी जो सारी जो डिमांड्स हैं अबाउट द कमीशन लग बनाए, ये करें वो करें, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस डायरेक्टली. अच्छा ये भी गवर्नमेंट के साथ बात करें. अच्छा गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना अच्छा. रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ कमीशन और नॉट. ऑन बोर्ड है. और उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं अच्छा. क्या कंसीड करना है और क्या नहीं कंसीड करना. राइट, जी. सो द एक पेज इज इंटैक्ट. अच्छा चलो, हमें लगा था थोड़ा सा वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं बिकॉज कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती है. बस याद है चीफ ने मिल लिया, उनको पता नहीं क्या बात हुई है. नॉट टू वरी, रिलैक्स. अच्छा, वो एक बार कमर जावेद बाजवा साहब से जुबैर साहब मिले थे ना, तो तब भी थोड़ी हलचल हुई थी, बाद में सच साबित हुई थी ये वैसा नहीं है. होता कुछ नहीं है, ये गेम्स चलती रहती हैं. अच्छा, जिनके पास कौवे और कबूतर हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये मुलाकातें जारी रहेंगी अगले मरहले पे, कुछ और लोग भी इस तरह की मुलाकातों में बैठेंगे. मेरा अपना ख्याल है कि अब इस मुलाकात के बाद चीफ नहीं मिलेगा किसी को. अच्छा. इस किस्म की एक्सीडेंटल मुलाकात भी नहीं करेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स अच्छा. बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इनके वो चलते रहते हैं. वो एक हफ्ते मुलाकात हल्की सी हो जाती है, फिर उधर से रोना धोना होता है, इधर से सुन लिया जाती बात, इधर से फिर अपने बात कर दी जाती है, फिर कहते हैं अच्छा जी लेट्स सी, हम आप भी सोचें हम भी सोचते हैं, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर जाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, इसी तरह का काम मुज़ाकरात में भी चल रहा है, लेकिन जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद 3rd मीटिंग भी हो जाएगी, तो आज होगी 3rd मीटिंग. लेकिन जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं, आपके भी सामने हैं, डिमांड्स ऑफ PTI फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशंस, यानी बातचीत के लिए जो डिमांड्स हैं वो आपको पूरी करनी होंगी. और इसमें एक बार फिर उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात का हवाला दिया है, कैदियों की भी बात की है, और जिनको हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए कहा है कि इस तरह के मामलात के बाद मुमकिन नहीं है अमल दरामद. तो मैंने ये पढ़ रहा था और इसका जो पहला पैराग्राफ है जी, वो तो किसी सूरत में भी जब आप नेगोशिएट करने जाते हैं जी, तो इस किस्म की ज़ुबान और इस किस्म के डिमांड्स जो है आप पेश नहीं करते. अब मैं छोटी सी 10 लाइनें हैं, 10-12 लाइनें हैं, प्रीएम्बल जिसे कहते हैं जी. तो पहले तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खून की नदियों में से गुजरे हैं. ये तो कौन मानेगा इस बात को, गवर्नमेंट मान सकती है इस बात, क्योंकि इल्ज़ाम तो फिर गवर्नमेंट ने आपने खून किया, तो ये पहले इल्ज़ाम लगा दिया जी. दूसरा ये कि अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट हमारे लीडर की और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की आपने अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट. जी, खैर हाँ, वो कहते हैं जी इम्प्रिजनमेंट हुई है, अदालतों में है, तो ये अनजस्टिफाइड और नॉट, जो तो अदालतें फैसला करेंगी. आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम मान जाएं इस बात को कि अनजस्टिफाइड थी. कैसे मान सकते हैं? फिर उसके बाद कि जी पीपल ऑफ पाकिस्तान का वोट सबवर्ट हुआ है जी, और उनके जिस्म और आवाज़ के ऊपर सख्त किस्म की असॉल्ट की गई है. कौन मानेगा? दबाया गया उनकी आवाज़ को. बात है ये कहने वाली, ये तो पहले से उन्होंने रिजेक्ट की. चार्जशीट है सारी गवर्नमेंट के खिलाफ. फिर द ब्लड ऑफ आवर मार्टर्स, वो तो खैर हो जाए जी, शुहदा का खून, हाँ, वो भी सारा आपने इस्लामाबाद के ऊपर ठोक दिया जी. अच्छा, फिर ये कि जी हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, ये वो इस आवाज़ को आपने सप्रेस किया है, और किसकी इशारा सिर्फ वही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसको सप्रेस किया है. और फिर ये भी कि वो फेल हो गए जी. तो यार ये कोई अच्छा, फिर वो कहते हैं ये गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है. भाई वो आप कहते रहे, बट इसके अंदर लिखने की इट्स अ प्रोवोकेशन. अच्छा कि जी इंस्टॉल की गई है. और फिर ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप माने हमारी बात, नहीं तो उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ सकती. ठीक, तहकीकाती कमीशन हाँ, ये पहले ये बना. अब मांग क्या रहे हैं? तो ये पहला ही पैराग्राफ पढ़ के मैंने सर पकड़ लिया. मैंने कहा यार इसकी अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये बात आगे बढ़े तो ये लिखने की क्या ज़रूरत थी. मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि सियासी लोग हैं, ये अगर ये ना लिखें तो दबाव कैसे बढ़ेगा? नहीं, दबाव तो नहीं बढ़ेगा, मगर
اپنے اوپر دباؤ آ جائے گا عوام کی طرف سے کہ آپ نے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, آپ نے گالی گلوچ تو کی نہیں بالکل. تو یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے, اپنی کنسٹیٹیونسی کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تکڑے ہیں, ہم نے الزام لگا دیے ان کے اوپر. اگر یہ نہ لگاتے اور سیدھی بات کرتے تو کچھ لوگ تھے وہ ضرور کہتے لو جی یہ کیا بات ہوئی, تو موقع تھا آپ کو. تو اس لیے آئی تھنک دے گاٹ کیریڈ اوے ان دس, یہ مختصر رکھتے, اتنا پرووکیٹو نہ بناتے. لیکن انہوں نے تو بہت باریکیاں اٹھائی ہیں, عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کر رینجرز اور پولیس کے داخلے کے ذمہ دار, پھر سی سی ٹی وی فوٹیج اگر دستیاب نہیں ہے تو اس کی عدم دستیابی کی وجوہات, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر, متعدد ایف آئی آرز درج کرنے میں رکاوٹیں, میڈیا کی سینسرشپ, صحافیوں کو ہراساں کرنا, انٹرنیٹ کی بندش, براہ راست گولیاں کس نے چلانے کے احکامات دیے, شہداء اور زخمیوں کی تعداد بتائیں, اسپتالوں اور طبی مراکز میں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی بات کی گئی اور پھر وہاں کے ریکارڈ میں رد و بدل کس نے کیا, پھر مختلف مقامات جو اسلام آباد کے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی حالت کا جائزہ لیا جائے. سو مینی تھنگز. ہاں نہیں, مگر دیکھیں نا, انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس آلریڈی فریم کر دی ہیں. جی دس از کہ جی کمیشن بنائیں یا چیف جسٹس صاحب ہوں یا 3 ججز انڈیپینڈنٹ ہوں جن کو ہم بھی مشاورت سے کریں گے, چلے وہ تو بات اب سمجھ آتی. ٹھیک ہے, یہ جو ساری جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں پوری لسٹ ہے, یہ ہے ٹرمز آف ریفرنس اینڈ اسکوپ آف سچ اے کمیشن. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ سوالوں کے جواب چاہیے ہمیں. یہ ایکچولی یہ اس سٹیج پہ آتا ہے جب آپ پہلے یہ فیصلہ کریں, گورنمنٹ ایک کمیشن بنائے, گورنمنٹ دیتی ہے ان کو ٹی او آرز, ٹرمز آف ریفرنس, پھر اس ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, پھر وہ فائنلائز ہوتے ہیں, پھر وہ ایک کمیشن بنتی ہے. انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں. اچھا, اب گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے 2 سوال کھڑے ہو گئے. ایک یہ کہ کیا کمیشن بنانی ہے کہ نہیں بنانی, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ٹرمز آف ریفرنس دینی ہے ان کو کہ نہیں دینی, یا اپنی کوئی ٹرمز آف ریفرنس. اب گورنمنٹ بھی آئے گی ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ. نہیں, اب گورنمنٹ کی کیا ٹرمز آف ریفرنس ہو سکتی ہیں, وہ تو انہی کو ڈائلیوٹ کریں گے نا. گورنمنٹ کی تو کیا الزام تو گورنمنٹ کے اوپر ہے نا. ہاں, لیکن عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے مطالبات اگر نہیں رکھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ نہیں رکھیں گے. وہ بات کی بات ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جب یہ پڑے گی نا جی تو سوچے گی لو جی دے آر آؤٹ ٹو گیٹ اس. اینڈ گورنمنٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی کمیشن کسی چیز کی انکوائری ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کی, نارملی ٹرمز آف ریفرنس اسی قسم کی ہوتی ہیں, اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ سارا کچھ تو انہوں نے کیا ہے, اور یہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں سارا کچھ, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں نا کہ فائرنگ ہوئی ہے, بندے مرے نے, ہم نے تو فائرنگ نہیں کی, تو پتہ کرے کس نے کی ہے, کیوں کی ہے, کب کی ہے, کتنے مرے ہیں, اینڈ سو آن. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے آلریڈی لکھ دی ہے. اب بات یہ ہے کہ لیکن انہوں نے مینڈیٹ واپسی کا اس میں ایڈ نہیں کیا. دیٹ از پارٹ 2. اچھا, پارٹ 1 از کمیشن بنائی جائے, ان چیزوں کا فیصلہ کیا جائے, یہ سارا کچھ. پارٹ 2 کے اس کے بعد وی ول انٹر انٹو دی فارمل نیگوسیشنز کہ یہ آگے الیکشنز کب ہوں گے, اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لکھا ہے انہوں نے. کہتا ہے The Charter of Demands is presented hereunder as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the Constitution, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections. Restoration of the Constitution. اچھا, وہ تو کہتے ہیں Constitution تو restored ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس Constitution کو ہم نے restore کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں rule of law, وہ تو ہے پہلے, اب تو کہتے ہیں rule of law ہی چل رہا ہے, اور کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں respect for people's mandate, وہ تو کہتے ہیں mandate ہے, people کا mandate ہے, یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. And free and fair elections, free and fair elections کب ہوں گے. تو دیٹ از دی آفٹر دا کمیشن دے وانٹ دی آنسرز, اینڈ دین دے سے ونس دیٹ ہیپنز وی ول ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. ابھی وہ ادھر نہیں جا رہے, وچ از ایکچولی دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. جیسے آپ نے پروگرامز میں کہا بھی تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. ہاں, تو اب یہ صحیح ہے کہ دس از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اچھا, اب باقی یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ کمیشن کا ڈیمانڈ نہ کریں تو پھر ان کا کیس ہی نہیں بنتا. ان کی طرف سے تو سمجھ آتی ہے انہوں نے کیوں یہ اپنے سارے ٹرمز آف ریفرنس اور فریم آف ریفرنس بنا دیے. اب گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے اچھا کہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. نہ کریں تو ویکنس, سم تھنگ ٹو ہائڈ. کرتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا کہ کس قسم کی ٹرمز آف ریفرنس, یہ سارے نہیں ایکسیپٹیبل, اس کو ری فریم کیا جائے سوال کو. اس وقت تو سوال ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے اٹیک آن گورنمنٹ ہے. پھر سوال مختلف قسم کے بنانے پڑیں گے کہ یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا, یا یہ ہوا یا اس پہ ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر بعد کی بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر میں نے کوئی پریڈکشن کرنی ہو تو پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک, اب یہ یہاں آ کے پھنس گئی بات. اب یہ بات چلے گی آگے ایسے ہی. اچھا, یہ
کسی گورنمنٹ پھر ایک سٹیج پہ آئے گی, جواب دے گی, وہ کہا نا کہ ہم نے جواب دینا ہے, ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد جواب آ جائے گا, ریجیکٹ 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 ریجیکٹ. اچھا, پھر میٹنگ ہوگی ایک, پھر اس میں یہ گورنمنٹ کہے گی اس وجہ سے ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, پھر یہ بات آگے بڑھے گی. آہستہ 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 یہ 6 مہینے اس چیز میں لگ جائیں گے کہ اگر کمیشن بننی ہے تو کس قسم کی کمیشن بننی ہے, اور اگر اس کے لیے اس کو سوال پوچھنے ہیں تو کس قسم کے سوال وہ پوچھے گی. تو اس کے اوپر بھی بڑی لین دین ہوگی. چلیں, بریک کا کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, لیکن مذاکرات کے عمل کو کل کے فیصلے سے بریک تو نہیں لگے گی؟ کل فیصلہ آ جائے گا, فیصلہ تو آ جائے گا اور سزا ہو جائے گی, سزا بھی ہو ہی جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی آپ اپنے پروگرامز میں بتا چکے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے ہفتے کے پروگرامز ایک بار پھر دیکھیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم حساب لگا رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے. 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے اور اس دن پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منانے جا رہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ جو دسمبر کے مہینے سے لٹکا ہے, اور جس میں علیمہ خان صاحب آپ دعا کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے. اس کے بعد اسلام آباد سارے دعا کر رہے ہیں کہ سزا ہو جائے, سارے کر رہے ہیں کہ فیصلہ آ جائے. ہاں نہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے. اچھا, نہیں ہاں وہ کیس بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے نا, اچھا, اور موٹی موٹی بات ہے اس کے اندر. چلیں آگے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے وکلا تو یہ نہیں مانتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ سب کو انتظار تھا پھر 13 جنوری کا. 13 جنوری کو یہ ملاقات ہوتی ہے اور 13 جنوری کی صبح 11 بجے کا وقت مقرر ہے. لیکن 11 بجے فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ جج صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ملزمان نہیں آئے. ملزمان سے مراد 2 گھنٹے میں انتظار کیا. جی, انہوں نے کہا کہ حکم نامے میں لکھوایا کہ میں 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا اور ملزمان نہیں آئے. اب جو تاریخ ہے وہ کل کی ہے. کل آ جائیں گے ملزمان, اور اگر پہلے نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی دونوں طرف سے یہ اگریمنٹ ہوگی کہ آج نہ سنایا جائے فیصلہ. اگر آج سنایا جاتا ہے تو دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی طرح ظاہر ہے دل فیل کہ تو ہمیں ٹف لائن لینی چاہیے. اینڈ ان کی طرف سے ہے کہ زیادہ کنٹروورسی اس پہ نہ ہی ہو, پہلے ہم بات چیت جو کرنی ہے چھوٹی موٹی کر لیں, پھر آگے دیکھتے ہیں. تو سب کو بتا دیا گیا کہ فیصلہ تو یہ آ رہا ہے, مگر سب کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, کیونکہ آپ اگلے 7 دن کے اندر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے. تو مسئلہ کیا ہے, فیصلے ہوتے ہیں, آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور تو اس وقت تک میرا خیال ہے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ جوڈیشل ویکنسیز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو شاید چیف جسٹس صاحب کے لیے آسان ہو جائے بینچ بنانا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو یہ مطلب ایک کافی حد تک یہ ملی بھگت ہوتی ہے, ہاؤ ٹو ریزالو ایشوز ٹو موو فارورڈ. تو اب آ جائے گا فیصلہ, اچھا, اور پھر وہ چیلنج ہو جائے گا, اور پھر ایک نیا بینچ بن جائے گا, پھر وہاں بات چلے گی, دیکھا جائے گا. اچھا, ڈیلے سے وہی ایک امپریشن ایسے آیا جیسے کوئی بہت خاص بات ہو جائے گی اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے, اینی وے سزا ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ آ جائے گی, مذاکرات پہ اثر انداز ہو جائے گی. مگر وہ تو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور وی آر ناٹ ورڈ, ہمیں تو پتہ ہے, اور ہم مذاکرات جو ہے نا یہ ہم چلانا چاہتے ہیں. اچھا, یعنی جو بھی فیصلہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا, اور ادھر سے ڈیالہ سے بیان بازی بھی نہیں ہوگی جس طرح. یہ اب دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ میری جو خیال ہے, جو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, جو اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی وہ جو باتیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کو بند کریں نا. اگر بات آگے بڑھے, اگر آپ وہ چلائیں گے تو پھر بات نہیں بڑھے گی آگے. ٹھیک, چلیں یہ ہفتہ بہت اہم ہے. اگلے 2 مہینے کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا سارا, کیونکہ 2 مہینے میں 2-3 باتیں طے ہو جائیں گی نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بس ایک ہی گولی چلانی تھی, وہ بھی ہوا میں چلانی تھی, ٹھیک, اور وہ چلا دی, اور اس کے بعد پاکستان بھول گئے, تو پی ٹی آئی بھی تھوڑی ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائے گی. ابھی تو وہ لگے ہوئے ہیں نا جی ہم کروا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا, آپ کو پتا میں نے بھی ایک پیشن گوئی کی, وہ ابھی نہ یاد دلائیے. نہیں, مجھے یاد ہے 1 ماہ کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے 2 ماہ اور یاد آ گئے. 2 ماہ جو ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ خان صاحب کے لیے آزادی نہیں ہوگی, مگر میرا خیال ہے تبدیلی ہو سکتی ہے. چلیں وہ پریڈکشن آپ ابھی 1 مہینہ ہوا, ابھی 2 مہینے رہتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. چلیں آپ نے جن کا ذکر کیا اب ان کو کچھ یاد کر لیتے ہیں. کل کا دن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہوگا, فیصلے سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آنے والے ہفتے میں بہت اہم ہوگی. جب بات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو رہی ہے تو 4 دن کے بعد ہے ان کی حلف برداری کی تقریب,
اور سبھی کی نگاہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ دعوت نامہ تو آیا ہی آیا. پھر زرداری سب پہ بھاری یوں ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہوا, لیکن وہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں آیا, یہ ذرائع بتا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اسے کسی لابنگ کا نتیجہ قرار دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. زرداری صاحب تو لابنگ تو خیر اپنی جگہ, بٹ یہ سم آف دیز فنکشنز یو ایکچولی بائی اے ٹکٹ آلسو. اچھا, ہاں, اوکے. ایک کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جہاں انویٹیشن نہیں بھیجا جاتا, بٹ یو کین بائی اے ٹکٹ. اوکے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ انویٹیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن نہیں آیا ٹو اٹینڈ فارملی, بیکاز وہ ایک آرڈنری بندے کو بھی کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ پاکستان. ان کے اگر کوئی پرسنل فرینڈ ہو تو اس کو انویٹیشن جا سکتا ہے ٹو اٹینڈ, بٹ یو آلسو بائی یور انویٹیشنس. اچا, یہ امریکن سسٹم میں اجازت ہے. ایک سیٹس, نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں فار وی وی آئی پیز کہ آپ کو ہم انوائٹ تو نہیں کر رہے, بٹ یو کین بائی, اٹس اے سارٹ آف اے کنٹریبیوشن. اوکے. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صرف بلاول بھٹو صاحب نہیں, ایک آدھ اور بھی گورنمنٹ سے کوئی بندہ وہاں پہنچا ہے. کون گورنمنٹ سے؟ ہاں, اچھا, پہنچ چکے ہیں. چلے وہ باقی پھر ہم پتہ کر لیں گے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ پہنچ کے نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. خبر تو میرے پاس ہے. وہ جو یہاں ہر جگہ نظر آتے ہیں وہی نظر آئیں گے وہاں پر. جو آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. چلے, وہ بھی اسی کھاتے میں جس کھاتے میں بلاول بھٹو صاحب ہیں. اچھا, اگر بلاول بھٹو صاحب جا کے وہاں لابنگ کر سکتے ہیں یا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں ٹو بی پریزنٹ امنگسٹ دی گلیٹراٹی, تو نقوی صاحب بھی شاید پہنچ جائیں وہاں. ذکر خیر ہو گیا اور نام بھی سامنے آ گیا. مطلب بڑی امپورٹنٹ ہے نا ان کا لیے وہاں جانا. بلاول کے لیے تو صرف پی آر ہے. اچھا, بٹ محسن نقوی صاحب کے لیے اٹس ناٹ جسٹ پی آر, اٹس لابنگ. اٹس لابنگ. آئی تھنک ان کے لمبی چوڑی میٹنگز ہوں گی اور وہ 1 2 3 فنکشنز اٹینڈ کریں گے, اور سینیٹرز کو بھی ملیں گے, کانگریس مین کو بھی ملیں گے. اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کے بھی کچھ کرتے دھرتوں سے سائڈ لائنس کے اوپر. حالانکہ وونٹ بی ایزی, مگر ہمارے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں رضوان صاحب, وہ ابھی گئے ہیں وہاں, اور وہ بھی پورا ایجنڈا لے کے گئے ہیں. انہوں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گوئنگ فارورڈ پی ٹی آئی والوں کو خبر میں دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں اب ایک نئی لابنگ فرم اور ایک پی آر فرم دونوں کے لیے فنڈنگ تیار ہو رہی ہے. اچھا, اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اکٹھی پی آر فرم لگائی جائے اور اکٹھا ہی اسی وقت ہی ایک لابنگ فرم بھی. مگر وہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ پہلے پی آر فرم بنائی جائے. پی آر فرم جو ہے وہ سافٹ قسم کی اپروچ کر کے پہلے ایک ماحول بنائے, پھر آپ ایک لابنگ کمپنی جس کے اندر آپ 1 2 سینئر ریٹائرڈ کانگریس مین یا اس قسم کے لوگوں کو لگا کے تو ذرا کاؤنٹر کیا جائے نا سارا نیریٹو کو. اور وہ بھی ریپبلکنس. اچھا, کام شروع بھی ہو گیا, آپ نے دیکھا کچھ فوٹیجز, کچھ ٹرکس, کچھ ایسے سلوگنز. دیکھیے گا جیسے کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور, یہ 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. مگر یہاں کوئی کسی کو خیال ہی نہیں تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. وہ تو آخری وقت جا کے پتہ چلا ایک ہی ہے, پلٹ گیا سارا معاملہ. تو اس لیے وہ پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی تھی. اگر پلاننگ ہوئی بھی ہوتی تو اب تک پی ٹی آئی کی اتنی آگے نہ بڑھ جاتی اپنے لابنگ میں اور پروپیگنڈا میں. چلیں ٹھیک ہے, وہ لابنگ اور پروپیگنڈا کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سبھی کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ادھر آئے گا انویٹیشن, لیکن جو انویٹیشن یا ٹکٹ بلاول بھٹو زرداری نے حاصل کر لیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں نہ حاصل کر سکے؟ پاکستان کس کو وہ ٹکٹ دیں گے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف جیسے آپ نے کہا نا. نہیں تو وہ کس کو, عمران خان کے لیے ٹکٹ بھیجیں گے؟ بیرسٹر گوہر کو بھیج دیتے, علی امین گنڈا پور کو بھیج دیتے. ارے یار ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا انفارچونیٹلی. چلیں بہرحال بہت بلاول بھٹو صاحب کی تو حیثیت ہے. ہاں, پارٹی محترمہ کے بارے میں وہاں بڑے اچھے خیالات ہیں ود ان ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. ہاں ٹھیک ہے, چلے بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں مل گئیں. پورا ہفتہ بہت انٹرسٹنگ رہے گا پاکستان میں بھی سیاسی حالات کے حوالے سے, اور ادھر نئی انتظامیہ, امریکہ میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد کیا بنتے ہیں حالات و واقعات, آپ نے جانے. ہینڈس بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹی صاحب, پاکستان میں گرین فلیگز ڈسکس ہو رہے ہیں, تو مڈل ایسٹ میں بھی گرین فلیگ ایک بہت بڑا امن کا جو سامنے آیا ہے وہ ہے معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان, اور ابھی اپروول نہیں مل سکی نتنیاہو کو اپنی کیبنٹ سے, اور ریزسٹنس کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اس کے علاوہ فضائی حملے بھی جاری ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت بن پائے گا معاہدہ, امن معاہدہ؟ ہاں میرا خیال ہے یہ بن پائے گا. اچھا, اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے اور آخری سٹیجز 400 دن سے زیادہ ہو گئے مذاکرات کو, یہ ساری جو جنگ ہوئی ہے اور قطر میں ہو رہے ہیں. تو اس میں آخری سٹیج پہ
इनिशिएटिव तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का था, मगर आखिरी स्टेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 सीनियर एडवाइजर्स, वन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एक कम्युनिकेशंस एडवाइज़र जो कि बनने जा रहे हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अच्छा। और वो एक तरफ वो एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में थे, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ राब्ते में थे। अच्छा। सो काफ़ी पुश करना पड़ा इसराइल को। अच्छा। एंड ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि ये अचीवमेंट उसकी हो, सीज़ फायर की और हॉस्टेज एक्सचेंज की, मगर इसमें अब दोनों को तस्लीम करना पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप की ने भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा। इसलिए भी कि डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल को पता है एक बात का कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि जब मैं आऊँगा तो मैंने ये जंग ख़त्म करा देनी है जी। तो इसराइल को भी पता था कि उससे पहले पहले जो कुछ करना है हम कर लें, ताकि फिर बाद में हमें अंडर प्रेशर, अमेरिकन प्रेशर ना हो। अच्छा। तो अब ये इसीलिए ये ऑलरेडी एग्री हो गया कि ये 3 फेजेस के अंदर ये मामला आगे चलेगा जी। और उसका पहला फेज़ यही है कि इसराइल जो है वो कोई 1000 के करीब प्रिजनर्स जो हैं, बेसिकली एक्टिविस्ट्स, मिलिटेंट्स हमास के, उनको रिलीज़ करेगा और उधर से 33 के करीब जी जी इसराइलीज़ को, सिविलियंस एंड मिलिट्री, उनको वो रिलीज़ करेंगे जी। ठीक है, पहली चीज़ ये याद होगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये मैं करवा के करूँगा, तो उन्होंने उससे, बाइडन वालों ने इसराइल को समझा लिया कि करो यार। तो एक तो ये एग्री हो गया। अच्छा। दूसरा ये कि जो विड्रॉल है वो पार्शल होगी। अभी इसराइल जो है वो कुछ इलाकों में से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा जी। मगर पूरा नहीं करेगा, थोड़ा से विड्रॉ करेगा। और वो कहते हैं, ये डिटेल्स अवेलेबल हैं कि पहले 40-45 दिन के अंदर साइनिंग, जैसे साइन होती है तो उसके 3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। और वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, IDF जिसे कहते हैं, वो नेतान्विंग कॉरिडोर और 700 मीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर जो है वो विड्रॉ करेंगे जी। और अपना प्रेजेंस जो है, एक और कॉरिडोर है जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे जी। इसी तरीके के साथ राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, जो इजिप्ट के साथ है, वहाँ भी इसराइल जो है विकेट करेगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। और जो क्रॉसिंग है वहाँ जॉइंटली मॉनिटर करेंगे। और फिर गाज़ा रेफ्यूजीज़ जो है ना, गज़न रेफ्यूजीज़, उनको भी आने दिया जाएगा वापस। और फिर हॉस्टेज रिलीज़ होंगे, ये पहले ये सब कुछ होगा, फिर हॉस्टेज रिलीज़ होंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो फिर होगी, विच इज़ कि जी फिर एक और विड्रॉल होगी ट्रूप्स की फ्रॉम इसराइल, वोकेशन ऑफ गाज़ा। एंड थर्ड जो है वो होगा कि साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट हमास का कि ये वगैरह। तो इट्स 3 स्टेज विड्रॉ। इसके अंदर बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्या 3 स्टेजेस है, इट मे टेक 6 मंथ्स और किसी स्टेज पे भी डिरेल भी हो सकती है। इसराइल के अंदर नेतान्याहू इसके हक में नहीं था जी, मगर और उसका एक ये भी वजह थी कि उसके जो राइट विंग पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो नहीं मान रहे इस बात को जी। वो कह रहे हैं कि इतने हमने किया है, अब विड्रॉ करना और फिर इनको मौका मिलना कि हमास जो है ये दोबारा अटैक प्लान कर सके। मगर उधर से ये कहना कि हमने हमास को डेसिमेट कर ही दिया है और हिजबुल्लाह जो है वो भी कमज़ोर हो गया है। तो अब उनका रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त वर्ल्ड ओपिनियन भी हमारे खिलाफ जा रहा है। सो वी नीड टू शो सम ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि जितना नुकसान उन्होंने करना था बहुत कर दिया उन्होंने। तो प्रेशर बहुत है नेतान्याहू के ऊपर। तो अब क्या नेतान्याहू ये किस हद तक आगे जाएगा या आगे जाके फिर डिरेल कर देगा? तो इसी मैंने यही कहा आपसे कि ये सिर्फ 40-45 दिन तो पहले लग जाएंगे फर्स्ट फेज में जी। तो ये किसी स्टेज पे डिरेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इनिशिएटिव है वो दैट विल वर्क ऑन सऊदी अरेबिया बेसिकली कि जी अब जो इब्राहिम अकॉर्ड्स थे जिसके अंदर 3-4 अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को रिकग्निशन कर दिया था, मान ली थी, सऊदी अरेबिया रह गया था। सऊदी अरेबिया कहता था कि पैलेस्टाइन स्टेट, और वो थर्ड स्टेज यही है कि पैलेस्टाइन स्टेट की बात हो कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी बने। कैसी बनेगी, किस किस्म की होगी, वो बात की बात है, बट इन प्रिंसिपल लेट्स मूव फॉरवर्ड। इजराइल इन प्रिंसिपल डजंट डिनाई दैट। और अभी भी वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो लेट्स से इट्स ऑन द टेबल जी। मगर वो किस किस्म की सेकंड स्टेट होती है, क्या होता है, क्या उसका क्या ताल्लुक होता है विद द इजरायली स्टेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी डोंट नो, बट इट कांट बी वन ऑफ इंडिपेंडेंस और इवन एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। तो ये थर्ड स्टेज है। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेशर सऊदी अरेबिया एंड UAE के ऊपर होगा कि जो पहले हम करने जा रहे थे अब करें। और फिर उनकी तरफ से आयशा इट विल बी ऑन पाकिस्तान कि आप भी
हमारा साथ दें, हमें अकेला ना छोड़ें। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ओपिनियन एंगर बड़ा इन्फ्लेम हुआ है, पैशन, तो सब मिल के ही करें तो बेहतर है। अगर सिर्फ एक ने किया या दूसरे ने किया तो बाकी जगह पे प्रोटेस्ट ना हो जाए एंड सो ऑन, तो लोग ना उकसाए जाएं। ठीक है। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड एक्सपेक्ट कि सम टाइम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। sometime by the end of this year, 25 and 26 में प्रेशर आएगा to follow Saudi Arabia and recognize or have diplomatic relations with Israel. ठीक है। नहीं, मीनवाइल आप क्या समझते हैं कि इसराइल राजी हो जाएगा गजा का कंट्रोल हमास को देने के लिए, या अभी इस पर भी हमास को तो उन्होंने समझे ना, वो तो डेसिमेट, दे थिंकिंग कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, इसका उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ढूंढेंगे ना, दे विल फाइंड, जैसे उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ढूंढी थी एक ज़माने में फॉर द अदर पार्ट्स, तो इस तरीके से भी दे विल फाइंड अ मैकेनिज्म फॉर दैट। ओके। और मीनवाइल हमास का ये कहना कि इसराइली फौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकी, इसमें किस हद तक सदाकत समझता है, क्योंकि इससे सरेंडर समझा जा रहा है इसराइल के अंदर इस मुआहदे को? इट इज़ नॉट अ, यू मीन इजराइल का सरेंडर? जी, इसराइल के अंदर नेतन्याहू पर ये कहकर तनकीद की जा रही है कि आपने ना वे सरेंडर कर दिया। बट सरेंडर टू होम? टू हमास, ऑब्वियसली, कि उन्होंने अटैक किया और आपने यू सरेंडरिंग टू द अमेरिकंस। हमास हैज बीन जस्ट क्वाइट बैडली हर्ट, उसकी सारी लीडरशिप उड़ा दी है उन्होंने जी। हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान है। अब ईरान की बारी आ रही है, इससे रिकवर करना विल नॉट बी इजी। अच्छा। और इसलिए आई सस्पेक्ट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट देयर विल बी सम अकॉर्ड, और अगर ये बाकी मिडिल ईस्टर्न नेशंस ने एक्सेप्ट कर लिया है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ कर लिए, तो आई एम अफ्रेड जैसे तारीख में होता है कि द पैलेस्टीनियंस मे हैव टू लिव विद अ ट्रंकेटेड moth-eaten state of Palestine, unfortunately. Reality के साथ. Because the Western powers and Israel are one on this. Okay. And the Muslim world is weak. Yeah. Very weak. But in a way, आप समझते हैं कि ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल जाएगी? मुस्तकिल जंगबंदी खित्ते में? मुस्तकिल जंगबंदी अब मेरा ख्याल है मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि देखिए ना, वो जो अपोजिंग फोर्स है उसको बहुत कमज़ोर कर दिया, बहुत उड़ा के रख दिया उसको। अब हमास को और हिजबुल्लाह को फिर खड़ा होने में बड़ा वक्त लगेगा। एंड अगर ईरान, जो कि उनका मेजर सपोर्ट था, अगर उसको ही कमज़ोर कर दिया जाता है तो देन आई एम अफ्रेड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है। ये है मामलात मशरक़ वस्ता के। बहुत से अगर और मगर अभी तय होना बाकी हैं। इस मुआहदे के जो 3 मराहिल हैं वो वक्त के साथ साथ तय पाएंगे तो पता चलेगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल पिछले हफ्ते ग्रेटर इसराइल का एक मैप सामने आया, उस पर हमने सिटी साहब लिया, तो आज जो सिचुएशन बनी है आप इसके कनेक्ट कर सकते हैं कि मशरक़ वस्ता का नक्शा आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर सवालात हैं आपके जहन में मज़ीद इस बारे, तो आप इस नंबर पर भेजिए जो आपके सामने है। अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।